اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 سورہ بقرہ۔ دیکھیں یہ سب ہم نیا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہیں سے ہی پلیٹ فارم بنانا ہے اور یہیں سے ہی ہم کو بار بار محکم متشابہ اور انداز بیان کو غور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی اور ہم اللہ کی کتاب سے ہی اللہ کی کتاب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں حق کے ساتھ یہ کتاب کو پڑھنا نصیب کریں۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے اب آیت نمبر 26 میں، بڑا یونیک، بہت ہی یونیک کو کیا کہیں گے، بہت ہی نیا انداز، یعنی بہت ہی ہٹ کر انداز ہے بات کرنے کا، کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالی کو کچھ اس معاملے میں نہیں شرماتے، یعنی اللہ کو کوئی جھجک نہیں، اللہ کو کوئی تکلف نہیں، این یضرب، یہ کہ وہ اللہ بیان فرمائے اگزامپل کو، مثالوں کو، جو کہ بعودہ ایکچولی چھوٹی سی چیز، جس کو ترجمے میں مچھر بھی لکھا گیا، جس کا معنی مچھر کا مچھر نہیں ہے۔ یہ اگر میں کہہ رہی ہوں اور آپ اس کے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ مچھر کا مطلب ادھر مچھر نہیں ہے، مچھر کا معنی ادنا سی چیز، جس کو مار کے آپ گنتے بھی نہیں ہیں اور جس کو مارنا گناہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بے وقت چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نہیں شرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں بے وقت لگتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، وہ بھی اللہ تعالی قرآن میں فرما دیں گے، اگر وہ دین کے نام پر ہے، اگر وہ دین کی کیٹیگری میں آتا ہے، اگر اس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے، تو اللہ نہیں شرماتے ہیں کہ وہ بیان کریں اگزامپل کو، جو کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو۔ اب اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ کون سی آیتیں ہیں جس میں قرآن کی کمپلیشن کی بات ہوئی ہے، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے، جو ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے جماعتیں ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے اسکالرز ہیں، جن میں ہم کہتے ہیں کہ چلیں بھائی وہ کس طرح سے دین کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اب آخر میں کچھ اچھے اسکالرز ہوتے ہیں جو پھر بھی آپ کو اور مجھ کو ملت ابراہیم اور اجماع تواتر پہ بڑا کھنگال کے رکھ دیتے ہیں، گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ گامدی صاحب جو کہ اتنی حدیثوں کا انکار کر کے بھی آپ کو ان کے نام سے ملت ابراہیم، اجماع تواتر بھی مل جائے گا۔ تو اگر کوئی ان سب لوگوں کو تو چھوڑیں جو مسلک اور فرقے اور اپنی جماعتوں میں ہیں، جو نکھرے ہوئے بھی ہیں نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو قرآن سے ہٹ کر دو چار چیزیں ضرور بتائیں گے کہ ہم الجھیں گے۔ تو ان کے لیے یہ والی آیت کو سامنے رکھ دینا، اور وہ سمجھدار تو سبھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، جاننے والے ہیں، تو اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ویسے تو کھلم کھلا لکھا ہے کہ تبیانا لکل شیء فصلت آیاتہ، کہ یہی کتاب ہے، یہی بیان ہے، یہی تفصیل ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے بیان کرنا بھی۔ لیکن یہ آیت بھی اسی کیٹیگری میں، اسی انڈیکس میں جائے گی جہاں پر ہم کہیں گے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 دیکھ لو، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو بیان کرنا تھا، اللہ نے وہ قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بتا دیا۔ آیت نمبر 26 کے تحت ہمارا اسلام تو قرآن سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اسلام، آپ کا دین اجماع تواتر ملت ابراہیم اور بھی پتہ نہیں کون سی کتابوں سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی جگہ اپنا جواب دینا، ہم اپنی جگہ جواب دیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو اتنا چھوٹا سا کمپیکٹ دین کیا ہے اس میں پورے مارکس آ جائیں، اب ہم یہاں سے بھی نہ نکل جائیں۔ تو دیکھیں یہ آیت بظاہر تو آ رہی ہے بات کہ اللہ نہیں شرماتے ہیں کہ وہ مثال بیان کریں جو مچھر کی سی ہو، جو مچھر سے بھی گئی گزری بات کی ہو۔ مچھر از ناٹ وہ انسیکٹ اور ماسکیٹوز میں نہیں آ رہا،
مچھر مینس ایک چھوٹی سی، آپ کے نزدیک چھوٹی سی بات ہوگی کہ مجلس میں جگہ کرو یا سلام کر کر داخل ہو، یا اپنے بچوں کو کس وقت داخلے کی اجازت ہے آپ کے کمرے میں. چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے پتا چلتا ہے کہ میرا سوال صرف قرآن سے ہونے والا ہے، اور جتنا اسلام ہے وہ اللہ نے قرآن میں سمو دیا ہے. تو بے شک اللہ نہیں شرماتے ہیں، نہیں تکلف فرماتے ہیں کہ وہ بیان فرمائے مثال جو کہ مچھر کی سی ہو. فما فوقہا، جو مچھر سے بھی گیا گزرا کوئی چھوٹا سا تمہارے نزدیک کیڑا ہو، اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تمہیں بتائیں گے، شرمائیں گے نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اب جناب اگر آپ ایمان والے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کیجئے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جن کا ایمان پرفیکٹ ہے، جن کا ایمان مکمل ہے، جو ایمان میں اللہ کو سمجھ چکے ہیں. فَيَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح علم رکھ لیں گے. أَنَّهُ الْحَقُّ، ہو کس پر جائے گا؟ انہو، کہ یہ جو قرآن بات بتا رہا ہے، انہو الحق، کہ یہ قرآن پچھلی توریت، انجیل اور صحف ابراہیم سب کو مرج کر کر ایک کتاب تشکیل دے دی گئی ہے. اور ختم نبوت پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو کمپلیٹ کیا گیا قرآن کی آخری کتاب کے ساتھ. تو جناب جو ایمان والا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن میں تمام چھوٹی بڑی باتیں ڈال دی گئی ہیں. میرا سوال اس سے ہوگا جو من ربہم ہے، کہ یہ جو رب کی طرف سے ہے، کسی انسان کی کتاب سے میرا سوال نہیں ہونا، اور اسپیشلی بخاری سے اور مسلم سے تو میرا سوال ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت ناراضگی ہے ان لوگوں سے جو وقت کی لیکنگ، جو وقت پہ فتنہ چل رہا ہو اس پر ہائی لائٹ نہ کریں. مجھے ان سے بڑا گلہ ہے کہ آپ لوگ آئین گئین نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں اور وضو ٹھیک کرائے چلے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ والی باتیں جس سے امت اور ملت پوری طرح سے جدا جدا ہو چکی ہے اس پر آپ لوگوں کو بات کرنے نہیں آتی. اور اسپیشلی بخاری پر تو جو بیچارے کو خود ہی کو نہیں پتا کہ اس کی کتاب چھپی ہوئی ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میرا ایمان ہے، میری جہاں تک پہنچ سمجھنے کی ہے، اللہ نے جتنی مجھے صلاحیت دی ہے، وہ بیچارے امام بخاری صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے نام کی کتابیں ایجاد ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ خود تو لکھ کر گئے نہیں ہیں. سوچئے گا، اور اس کو ہم نے دین کا ایسا حصہ بنایا کہ جو بخاری کو نہ مانے تو وہ پھر کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دین میں ڈال دی. اور آپ کے نئے سیشن میں یہ قرآن ابھی تو سٹارٹنگ ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو مچھر سے گئی گزری، اللہ نہیں شرمائیں گے بتاتے ہوئے. جتنا دین ہے اتنا بتا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تو جو ایمان والا ہے، جس کو یہ بات دل میں بیٹھ گئی، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح بات ہے، ان کے رب کی طرف سے جو کتاب ہے بس وہی حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب بھی ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایسا کافر، ہم 2 گھڑی کے لیے اپنے آپ کو کافر بھی سپوز کریں کہ کیا میری سوچ کہیں کفر والوں کی تو نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ جن کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، فَيَقُولُونَ، وہ عجب سا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا اراد اللہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دی. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری اگزامپل اکثر بوگس ہوتی ہے. میں نے کل بھی شاید یہی بات کی تھی کہ ہماری اگزامپل ٹو دا پوائنٹ اکثر نہیں ہوتی ہے. ہم بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اگزامپل اس کے تحت بالکل فٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم سب کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے اگنور کرتے ہیں، اور ہم میں بھی لوگ اگنور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بات کیا ہو رہی ہے، باجی اگزامپل کون سی دے رہی ہیں. تو اللہ جو اگزامپل دیں گے وہ بالکل فٹ ہوگی. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے.
سمجھنے میں بھی بتانے میں بھی، اور ہم سب کی جو پکڑ ہے وہ اللہ کے بتانے پر ہی تو ہوگی، نہیں تو ہمیں اللہ کی پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، ہمیں تو اللہ کے کلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اینڈ واٹ از کفر، کانٹیکس سے کون سا کفر جائے گا؟ جن کو اللہ کی کتاب پوری نہیں لگتی ہے، جن کو اللہ کی کتاب میں صرف بڑی بڑی باتیں نظر آتی ہیں، اور یہ ان کے مفتیوں کے پاس دوسرا دین ہوتا ہے کہ جی پانی میں مینڈک گر جائے تو کیا ہو، اور پانی میں کتا گر جائے تو کتنے ڈول نکالیں، اور پانی میں یہ ہو جائے تو کتنے ڈول نکالیں، اور جنابت کا غسل کون سا ہے، اور حیض کا غسل کون سا ہے، اور احتلام کا غسل کون سا ہے، اور کتنے ڈونگے سیدھے ہاتھ پر اور کتنے ڈونگے الٹے ہاتھ پر۔ یہ ساری چیزیں اور بھی اتنی 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 ایسی باتیں ہیں جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کے دین کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری سب سے جان چھڑائی، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپیکٹ اور ستھرا اور پاکیزہ دین اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، جن کو اللہ کی کتاب پوری نہیں لگتی ہے، جن کو یہ دین صرف اللہ کی کتاب سے پورا نہیں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا اللہ نے ارادہ کیا ابھی ھذا مسئلہ، اس مثال سے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ قرآن ہی بس دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ قرآن ہی دین ہے، ہمیں بھی ڈٹ کر بولنا ہے۔ ایک وقت تھا ہم کہتے تھے اچھا اس آیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ ہے اور دین قرآن سے کمپلیٹ ہے۔ سامنے والا کہتا تھا نہیں تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو، اس آیت سے کہاں مل رہا ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہے اور دین کمپلیٹ ہے اور چھوٹی بڑی باتیں اس میں آ گئی۔ ہم کہتے تھے اچھا میں نے تو یہ سمجھا تھا۔ نہیں تمہیں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ تو اب کوئی ہمارے آگے آئے، ہم ان کو بتائیں گے تمہیں نہیں آتی تو نہیں آتی، مجھے آتی ہے، مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن ہی بس دین ہے اور اس میں چھوٹی بڑی باتیں ساری اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ یہ آیت میرے لیے بلیسنگ ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں۔ سب سے زبردست احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا سکھا دیا اپنی بیسک عربک کے ساتھ۔ تو یہ آیت ہمارے لیے ڈنکے کی چوٹ کا سبب ہے کہ ہم ٹھن کر بول سکتے ہیں کہ آیت نمبر 26 سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ قرآن میں چھوٹی بڑی سب باتیں آ گئی ہیں، اور اللہ نے بالکل نہیں شرمایا، اور اللہ نے ہمیں کسی مولوی مفتی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ بیٹھو ان سے باتیں کرو، ڈسکس کرو، فیصلہ خود کو کرنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے فیصلہ کرتے وقت اللہ کسی کو نہیں بلائیں گے، آپ ہوں گے اور اللہ ہوں گے، اور آپ کا اعمال نامہ ہوگا، اور آپ جس کتاب کے دور میں پیدا ہوئے وہ کتاب امام کے طور پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی، کتاب امام ہوگی، کوئی اور انسان آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، نہ آپ کا مولوی، نہ مفتی، نہ کوئی والدین۔ تو جناب یہ بات بڑی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے اس آیت کو لے کر یدل بہ کثیرا، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ بڑا بھٹک جاتے ہیں اس بات کے ساتھ کثیر لوگ، لڑنے پر آ جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا منہ پہ ماریں۔ یدل بہ کثیرا، بھٹک جاتے ہیں اس بات کے ساتھ کثیر لوگ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اسی بات کے ساتھ کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور چلیں پھر مچھر کی کوئی مثالیں ڈھونڈتے، اللہ نہیں شرماتے ہیں کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں، تو آؤ مچھر کی مثال ڈھونڈتے ہیں، قرآن سے نکال کر بتا دو کوئی آیت۔ یہ تو با محاورہ بات ہو رہی تھی، فما فوقہا، کہ اللہ نے یہاں پر کوئی کیڑے مکوڑوں کی باتوں کے اور کیڑے مکوڑوں کی عمر اور کیڑے مکوڑوں کے نام کی کتاب تھوڑی ہے، فما فوقہا میں تو اور کیڑے مکوڑے ہوں گے نا، تو یہ ہے ہی با محاورہ۔ لیکن اب جس کو لڑائی کرنا ہے، حجت کرنا ہے، وہ کرتا رہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو جی اللہ ہی کہہ رہے ہیں یہدی بہ کثیرا یدل بہ کثیرا، لیکن قانون کے تحت بھٹکے گا کون؟ قانون کے تحت بھٹکے گا کون؟ وما یدل بہ الا الفاسقین،
اور نہیں بھٹکیں گے اس بات کے ساتھ مگر جس کے اندر نافرمانی بھری پڑی ہے وہی بھٹکے گا. آج آپ بار بار، آج تو سائنٹیفک دور ہے، امیون سسٹم تو جاہل کو بھی آج کل اتنی انگلش آ گئی. امیون سسٹم اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو مضبوط ہے، اگر آپ کو بیکٹیریا نہ لگے تو پھر آپ کو بیماری نہیں لگتی نا، آپ کا اندر سے توازن اچھا ہوتا، اچھا سسٹم چل رہا ہوتا. تو آپ غور کیجئے گا کہ جو مومن ہے نا اس کو فضول باتیں افیکٹ نہیں کرتی ہیں. جو مومن ہوتا ہے نا اس کو ادھر ادھر کی باتوں سے نہ ڈر لگتا ہے اور نہ ہی کوئی افیکٹ ہوتا ہے. وہ سیدھا اللہ کے کلام کے ساتھ زندہ ہے، انشاءاللہ مرے گا بھی اللہ کے کلام کے ساتھ. تو جناب اللہ نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ یہ بیماری، یہ ضلالت کی بیماری، یہ بھٹکنے کی بیماری، یہ کس کو لگے گی؟ فاسقین کو لگے گی، جس کے اندر پہلے ہی کھوٹ ہے کہ کیا قرآن سب کچھ ہے، کیا قرآن سب کچھ ہے. اور یہی وہ شخص ہے جو قرآن گرنے پر فدیہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، چومتا ہے، روتا ہے کہ ہائے 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 قرآن گر گیا. یہ وہی شخص ہے جو قرآن پر پیر نہیں کرتا، لیکن یہ یہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ کیا پورا دین قرآن ہی میں ہے، کیا سب کچھ قرآن ہی ہے. جی الحمدللہ سب کچھ قرآن ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو جناب اب ایک پوائنٹ ہمارا 26 ہو گیا اور یہ انفارمیٹیو پوائنٹ تھا. آپ کو اسے بہت اچھی طرح سے ہضم کرنا ہے اور اس میں آپ کو قانون بھی دے دیا گیا. دیکھیں یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا متشابہ انداز تھا کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس سے کئی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آخر میں اللہ نے محکم بات سے اینڈ کر دیا. اللہ کرے کہ آپ اور میں چیمپئن ہو جائیں محکم اور متشابہ کے. کوئی آپ کو بیٹھ کر محفل میں محکم آیت بتائے کہ جی قرآن سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کا دماغ چلے. یہ اللہ کی انشاءاللہ ذمہ داری انشاءاللہ کہ آپ نے اگر وقت لگایا ہے اللہ آپ کو فوراً محکم آیت یاد دلائیں گے اور کوئی متشابہ آیت سے لوگوں کو بھٹکا رہا ہوگا، کیونکہ یہ بیٹھ کر نا متشابہ آیت سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ اگر قرآن ہی پڑھو گے تو اس آیت کا جواب دے دو، اور اگر صرف قرآن ہی پڑھو گے تو اس آیت کا جواب دے دو. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ سب کے لیے، میرے اپنے لیے بھی، کہ جو بھٹکانا جائے ہم انشاءاللہ پوری امت کو لائٹ دے دیں کہ جی یہ تو آپ متشابہ آیت بتا رہے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں اس کی محکم آیت قرآن میں اس طرح سے ہے، اس کا جواب قرآن میں اس طرح سے ہے. اور یہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی بہت آتی ہے یہ آیت، یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہ ٹی وی ٹاک شو میں بہت آتا ہے. تو آپ کو کہنا ہے اٹھ کر کہ جناب آخری حصہ آیت کا کیوں نہیں بتا رہے ہو، کیوں لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، آخری حصہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو کہ وما یدل بہ الا الفاسقین. بھٹکے گا تو وہ، گمراہ تو وہ ہوگا جس کے اندر خود کے اندر فسق بھرا ہوا ہوگا، جس کے اندر توحید پوری طرح سے ابھی سمائی ہوئی نہیں ہوگی. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 27 پر. الذین ینقضون عہد اللہ. ہم نے کہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم 6 پوائنٹ کو کانٹیکسٹ بنا کر رکھیں گے. یہاں پر بھی اگر آپ غور کیجئے تو ہم نے جو 26 آیت پڑھی کہ اللہ نہیں شرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات بتانے پر بھی، کانٹیکسٹ وہی 6 پوائنٹ کا ہوگا کہ اللہ کی کتاب نے ان 6 باتوں کو بتا کر کہا کہ پورا دین ادھر ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ عہد اللہ کو توڑنا تو اس کو بھی آپ اسی 6 پوائنٹس پر لے جائیں. یہ عہد کیا ہم نے کہ اللہ ہم اس کتاب میں شک نہیں کریں گے اور جی غیب پر ایمان لائیں گے، صلاۃ، زکوٰۃ، پچھلی کتاب اور ابھی کرنٹ کتاب، ان پر ایمان رکھیں گے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے عمل اچھے کریں گے. تو یہ عہد اللہ ہے. ایکچولی ہمارے یہاں اس آیت میں بریکٹ کر کر صرف رشتے ناتوں کی بات کی گئی. کئی سالوں سے علماؤں نے اس کی تفسیر میں
اور اس کے بریکٹ کو صرف رشتے ناتوں تک لے گئے. تو جناب ہم تھوڑا سا اور بہتر چاہ رہے ہیں کہ اور تھوڑا سا بہتر ہو جائے کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کو اپنے پختگی کے بعد، یعنی ساری باتیں 6 پوائنٹ پر ہم لے جائیں گے کہ وہ سب مانتے ہوئے اور پھر عہد اللہ کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ بھی اسی پوائنٹ کو الیبریٹ کیا گیا ہے. وہی بات ہو رہی ہے، وہی آدھی آیت تھی نا، وہی آدھی آیت میں اگلی آدھی میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. اکثر آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم ایک ہی بات کو اتنی بار کیوں کر رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کا انداز ہے کہ بات وہی تھی کہ وہ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کو اپنی پختگی کے بعد. آگے بھی دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے لیکن ڈیفرنٹ الفاظ سے، اور وہ قطع کر دیتے ہیں جو امر دیا اللہ نے، جو حکم دیا اللہ نے اس بات کے ساتھ. ان یوصل وصل وصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں بھی وصل یار کہتے ہیں، یار کا ملنا. وصل یعنی ملنا. تو وہ کاٹتے ہیں، یعنی وصل کا اپوزٹ کیا ہے؟ قطع، اور اس کا اپوزٹ ہے وصل، توڑنا اور جوڑنا. تو جو لوگ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا جس بات کے ساتھ کہ وہ جوڑے رکھیں، اس کو فساد کرتے ہیں زمین میں. اب کس کو جوڑے رکھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے ساتھ جو میں نے اور آپ نے عہد کیا تھا، لا الہ الا اللہ. یہ سب سے پہلا عہد تھا توحید کا کہ اللہ آپ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، کسی سے نہیں ڈریں گے دین کے معاملے میں، کسی کی نہیں سنیں گے، کتاب سے ہٹ کر دین نہیں بنائیں گے، اور آپ کے علاوہ کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ کے علاوہ کوئی کچھ اللہ کے آرڈر کے اور قانون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے کچھ چیز اوجھل نہیں ہے. تو جناب وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ ایسا ان کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. چند لمحے کو، چند دنوں میں، چند سالوں اللہ کو بھول جاتے ہیں. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ جڑے رہیں اس کتاب کے ساتھ، ان عہد و پیما کے ساتھ. تو جو جڑتا نہیں ہے، جو اللہ کو ٹائم بینگ بھول جاتا ہے، جو ٹائم بینگ جھوٹ بولتا ہے، جو ٹائم بینگ 2 گھڑی کے لیے بھی حرام حلال میں یس کر دیتا ہے حرام میں، تو وہ گویا فساد فی الارض کرتا ہے. دیکھیں یہی تفسیر القرآن بالقرآن ہے. ایک آیت بتائی گئی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نمبر 1 پوائنٹ. اس کو اور الیبریٹ آگے لمبا کر کے سمجھایا گیا، قطع کرتے ہیں جو امر اللہ بھی، اسی کو اور بھی کلیئر کیا گیا کہ یہ ہوتا ہے فساد فی الارض. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے فساد فی الارض. یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت جوائننگ ہے، ایک ہی آیت میں آ رہا ہے کہ ہم جو باتوں کو توڑ دیتے ہیں، ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں اپنے دین کو، اور مفاد پرستی میں گناہ کر جاتے ہیں، وہ گویا فساد فی الارض کہلاتا ہے. اور اولئک ھم الخاسرون، یہ ہیں لوزر، یہ ہیں سب سے بڑے گھاٹا پانے والے. دیکھیں ہمیں اکثر سمجھنا ہوتی ہے بات کہ گھاٹا پانے والے ایکچول کون ہیں، تو ہم نے سورہ عصر بھی پڑھ لی، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پھر ادھر بھی آپ نے دیکھنا ہے عہد اللہ کو نبھانے والا یہ فتح کر لے گا، یہ اچیو کر لے گا جنت کو. تو جناب ادھر آپ نے غور سے دیکھا کہ صرف رشتے ناتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہی اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. ما امر اللہ بھی، جو حکم دیا اللہ نے جس کتاب کے ساتھ، مذکر واحد، تو وہ جوڑے رکھتے ہیں اس کو، وہ جڑے رہتے ہیں اس سے. تو آپ نے غور کیا کہ وہ قطع کر دیتے ہیں جو اللہ نے دیا، یہ کہ وہ جوڑے رکھیں، یہ کہ وہ جڑے رہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ گھاٹا پانے والے ہیں. اسی کے ہی ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مجھے لگ رہا ہے، میں نے کہا تھا اس کے اندر سٹائل لاؤ. آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسان بن جاؤ، اللہ کے غلامی کر کے دکھاؤ. یہ جو ہم نے لایا تھا سٹائل 21، اے لوگوں
اللہ کی بندگی کرو، شرک مت کرو اور اللہ کے غلام بن کر دکھاؤ۔ بالکل ادھر بھی ہم نے وہی ایک سٹائل لانا ہے، پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے۔ کیف تکفرون، تمہاری مجال کیسے ہوتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر جاتے ہو، کس طرح سے تم کفر کر جاتے ہو اللہ کا۔ سمجھ آئی؟ یعنی اوپر کی آیت سے نیچے کی ایموشنل سٹائل لائیں۔ کتنا خوبصورت آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو تلقین پہ تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتا دی، تو جو ایمان والا ہے اس کو تو یہ کتاب تسلی دے دیتی ہے، لیکن فاسق ادھر ادھر منہ مارتا پھرے گا کہ دین کمپلیٹ ہو جائے، دین کمپلیٹ ہو جائے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ بتایا کہ عہد اللہ کو توڑ دیتے ہو، مفاد پرست لوگ ہو۔ کیسے تمہاری جرت ہوتی ہے اس عہد کو توڑنے کی؟ کیسے تم فساد فی الارض کرتے ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو فساد فی الارض کی ڈیفینیشن بتائی کہ ہم ادھر کوئی فیکٹری کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم ادھر قرآن کی باتیں کر رہے ہیں کہ فساد فی الارض وہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے تم دوسری باتوں کو لا کے اللہ کی کتاب کے مد مقابل رکھ دیتے ہو۔ کیف تکفرون، کیسے تمہاری جرت ہوتی ہے کہ تم کفر کر جاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہیں یاد نہیں تم کچھ بھی نہیں تھے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہیں یاد نہیں تم کیا تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تم اپنی عمر کو گنو، تم اپنی عمر کو گنو کہ کتنے سال کے تم ہوئے، تم اس سے پہلے کہاں تھے؟ تم ادھر، تمہارا ایگزسٹنس ہی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ امواتا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ کیسے کفر کرتے ہو تم؟ ثم یحییکم، پھر وہ حیاتی دے گا تم کو۔ کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں کہ تم کو اتنے پروسیس سے گزرنا ہے؟ تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں دنیا دکھائی، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، پھر تم دوسری دنیا میں کھڑے کیے جاؤ گے اپنے اعمال نامے کے ساتھ۔ تم کیسے کفر کرتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے دوستوں میں سے کر دے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ اتنے پیار سے کہتے ہیں، پھر وہی لکم کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہ ذات پاک نے، وہ اللہ جس نے تخلیق فرمائی۔ لکم، اے میرے بندوں، تمہارے لیے تو میں نے تخلیق فرمائی۔ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے تھا۔ سوچئے کہ کوئی ہمارا پیارا ٹریولنگ کر آئے، یا کوئی ہمارا پیارا ہر چیز ہمارے نام پہ کر دیں، یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا، آپ اس کے آگے بچ جاؤ گے۔ مطلب آپ کی نظریں نہیں اٹھیں گی، اتنی شکر گزاری ہوگی۔ لیکن ہم تو دھڑلے سے اللہ کا کھاتے ہیں، اور ہم دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اللہ کے دوستوں میں سے ہم ہو جائیں۔ اس نے تمہارے لیے تخلیق فرمائی جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے اسے درست فرمایا، ان آسمانوں کو 7 آسمان کیے۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھنے والے کہ ہر آسمان پہ کون سے نبی بیٹھے ہیں، اللہ آپ سے نہیں پوچھنے والے ہیں اس پر اتنی زیادہ باتیں کیوں کرتے ہو۔ ہاں، اگر کوئی اچھی باتیں بتانی ہے، کوئی انفارمیٹو، وہ بتا لو۔ دین کے ناطے سے جھوٹی باتیں کیوں تمہارا شیوا بن چکی ہیں؟ کیسے تم کفر کرتے ہو؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا کفر کرتے ہو، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرو جس کا اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے تم ڈرتے نہیں؟ اللہ نے آسمان کو 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس نے کیوں بنائے؟ وہ سب ہمارے لیے، کتنے سب کچھ ہمارے لیے ہے۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہمیں اس چیز کی کیوں کتنی کیسے ضرورت رہے گی، وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ایک لحاظ سے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو کچھ بنایا اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں اللہ علیم ہے. اور ایک طرف ہم اس آیت کو یوں کہیں گے کہ جب اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے تو وہ ہمارے چٹے پٹے، ہمارے اعمال نامے کیوں نہیں جانے گا، ہماری نیتوں کو کیسے نہیں سمجھے گا. وہ تو ہر چیز کو اللہ جاننے والے ہیں. وہ ہمیں کیوں کر دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور وہ کیوں کر ہمارا اعمال نامہ پیش نہیں کرے گا، اور کس طرح سے ہم اس کتاب کے آگے مجرم بن کر سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. کیونکہ دیکھیں آگے جو آیت ہے وہ آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے. آدم کی پیدائش گویا آپ کی اور میری، ہم سب کی پیدائش ہے. ہم سب بھی آدم کی اولادوں میں سے ہیں. تو یہ بھی ہم اپنے بارے میں جب جانیں گے تو ہمارا سارا رویہ اور فارم ہو جائے گا، اور ہم مضبوط انشاءاللہ بہترین کارکردگی کریں گے. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں بیسٹ طریقہ عطا فرمائے اللہ کی کتاب کو سمجھانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.